السلام علیکم، میں سمرین شعیب۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی عافیت میں رکھے۔ ایک گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں پے پیل آنے والا ہے، اور سنا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے وہ پے پیل آنے والا ہے، کچھ اس طرح کا ایگریمنٹ بن رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت میجر پرابلم آتی تھی پیمنٹ گیٹ وے کے حوالے سے، چاہے ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوں ڈیجیٹل ای کامرس میں، تو وہاں پہ آپ کو پے پیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کے لیے اب بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اپنی کوئی بھی سروسز دیں اور اپنی جو ہے وہ پیمنٹ حاصل کر لیں۔ اس میں پے پیل کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو اپنے رولز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ اس میں دونوں کے لیے، دونوں پارٹیز کے لیے، یعنی کہ پیسے دینے والے کے لیے اور پیسے لینے والے کے لیے، دونوں کے لیے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اگر جو پیسے دے رہا ہے وہ بھی اس وقت تک جو ہے وہ، جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو تب تک وہ آپ کی پیمنٹ کو ہولڈ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں اسکیم کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو کے اس کی بھی جو ہے وہ کمپلین امیڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن آ جاتا ہے، اور پے پیل اس چیز میں بہت اسٹرکنس دکھاتا ہے۔ اچھا، اکاؤنٹ بنانا اس کا بڑا آسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے یہاں یو اے ای میں اکاؤنٹ بنایا تو اس میں مجھے تو صرف آئی ڈی کی ضرورت پڑی، اور باقی یہ کہ جو آپ کا لوکل بینک ہوگا اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ جب آپ کا نمبر، آپ کا لوکل بینک، یعنی کہ آپ کا فون نمبر، آپ کا لوکل بینک اور آپ کی آئی ڈی، یہ جب ویریفائی ہو جائے گی تو پے پیل جو ہے وہ آپ کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ تھرڈ پارٹی کے تھرو آ رہا ہے تو مے بی تھوڑا سا پروسیجر آپ لوگوں کا چینج ہو، ادروائز جو ہے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے، بہت سمپلی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو یوز کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ملٹیپل کرنسیز میں آ جاتی ہیں آپ کے پاس، اور پھر ان ملٹیپل کرنسیز میں سے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لائک اگر آپ کے پاس یو ایس ڈی آیا ہے، اور لائک آپ کے پاس پاؤنڈز آئے ہیں یا یورو آئے ہیں، تو آپ کسی ایک کرنسی میں کنورٹ کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس یو کے سے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں، اور یو ایس سے بھی ہوتے ہیں، اور چائنا سے بھی ہوتے ہیں، تو جو یو ایس ڈی میں کر رہے ہیں وہ یو ایس ڈی میں کر رہے ہیں، لیکن جو جرمنی سے کر رہا ہے یا کوئی جو یو کے سے کر رہا ہے تو وہ آپ کو پاؤنڈ اور یورو میں کرے گا، تو آپ ان پاؤنڈ اور یورو کو کنورٹ کر سکتے ہیں یو ایس ڈی میں، اور ایک جگہ پہ لا کے پھر اس سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پے پیل کے آنے سے ایک تو آپ کے پیمنٹ گیٹ وے کا مسئلہ حل ہوگا، دوسرا پاکستان میں جو اس وقت ڈالرز کی کمی کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت زبردست طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہماری یوتھ کی جو تعداد ہے، اور ہم اس وقت دنیا میں فال کر رہے ہیں تھرڈ نمبر، جو لارجسٹ جو لوگ اس وقت سروسز دے رہے ہیں ای کامرس کے حوالے سے یا فری لانسنگ کے حوالے سے، تو اس میں تھرڈ نمبر پہ دنیا میں پاکستان فال کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ پاکستان میں جب پے پیل آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اسٹرائپ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پے پیل بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم آتی تھی۔ اور اچھا، یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہر چیز کی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑی سی اپنی ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جو لوگ بھی، میں ریکویسٹ کروں گی، جو لوگ بھی ای کامرس سے یا ڈیجیٹل آن لائن ورک کے جو پلیٹ فارم ہے جو ان کو سکھا رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ان کو تھوڑی سی ایتھیکل ویلیوز بھی ساتھ ساتھ دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو
کہ پھر پاکستان اس میں بھی بدنام ہو جائے، کیونکہ جب بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو ٹرکس والے طریقے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کی ٹرک لگا لیں، ہم اس چیز کی مطلب غیر اخلاقی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، غیر قانونی، اور اب اس میں تو بہت زیادہ چیزیں انوالو ہو جائیں گی. انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم ہے یہ نہ ہو کہ پھر ہم جو ہے وہاں پہ بھی بدنام ہو جائیں. تو بالکل صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اس کا، یہ نہ ہو کہ اس میں اسکیمنگ ہو. ایون ابھی بھی ہم ڈفرینٹ طریقوں سے LLC کھول کے USA میں یا UK میں پے پیل بنوا لیتے ہیں، کافی سارے لوگوں کے پاس پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسکیم کر جاتے ہیں. یہ بھی بہت کامن سی چیز ہے. تو یہ نہ ہو کہ پاکستان میں جب آ جائے تو یہ اس کی تعداد بڑھ جائے. تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ بھی ذرا اپنے اینڈ پہ اسٹرکٹ رولز بنائے. ویسے تو پے پیل کے اپنے رولز بہت اسٹرکٹ ہیں، جدھر بھی اس کو شائبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم کر رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کو جیسے ہی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس چیز کو، تو یا کوئی آپ کی رپورٹ کر دے تو فوراً پے پیل ایکشن لیتا ہے. بہت نازک پیمنٹ سسٹم ہوتا ہے یہ، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بنانا آسان ہے، یوز کرنا آسان ہے، لیکن اسکیمنگ اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً سے اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی کتنی بڑی ٹرانزیکشن پڑی ہوئی ہے اور کتنا آپ کو، جب تک آپ پروفس نہیں دیتے آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ پھنسی رہتی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ کو اپنی پوری ویریفیکیشن اور تمام جو ٹرانزیکشن ہے اس کی ویریفیکیشن دینی پڑتی ہے. تو لیکن بس میں یہ چاہوں گی کہ جو لوگ کورسز کرواتے ہیں وہ بھی بچوں کو یہ ٹرین کریں، یہ سکھائیں کہ بھائی کوئی بھی چیز جب آپ استعمال کریں تو اس کو قانونی طریقے سے استعمال کریں. یہ آپ کے فائدے کے لیے آئی ہے، اس کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنائیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بھی کیا لوگوں نے، جب شروع میں اسٹارٹنگ میں میرے پاس بھی اپنے پے پیل نہیں تھا، جب میں نے اسٹارٹ کیا 4 سال پہلے، تو میں نے کسی ایک کا پے پیل یوز کیا، اور میرے ساتھ جتنے اور کولیگس تھے میرے، ہم سب نے ایک کا پے پیل یوز کر لیا کہ اپنی کلائنٹس کی ہم نے پیمنٹ منگائی اور پھر اس کے بعد وہ صاحب غائب ہو گئے. تو یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے لوگوں کی کہ اس طرح سے اسکیمنگ کرتے ہیں. تو اس قسم کے کام نہیں کرنے آپ نے، کیونکہ اس قسم کا جو پیسہ ہے وہ فار دا ٹائم بینگ تو آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن وہ کتنے بری طریقے سے آپ کے پاس سے نکلے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیے جیسے اب پرانے زمانے کی جو اب سیئنگز ہیں نا، اب انہیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. لائک جو پہلے زمانے میں بزنس کے میتھڈس تھے، جب ہم فزیکل بزنس زیادہ ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب سب چیزوں کی میتھڈس چینج ہو چکے ہیں. پہلے زیادہ تولنے والا حساب کتاب ہوتا تھا، تو بہت ساری سیئنگز ایسی بنی کہ لائک صحیح تولو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ناپ تول کے اوپر بہت ساری سیئنگز آپ کو ملیں گی. لیکن اب کیونکہ بزنس کے ماڈلز ماڈرن ہو گئے ہیں، تو ان وقتوں کے لحاظ سے بھی ہمارے یہاں کچھ اچھی سیئنگز بننی چاہیے، جس سے ہم تھوڑا سا اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو نئے آنے والے ہیں، جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھی ویلیو دے دیں کہ بھائی اتنا اس قسم کے کام کرنے سے جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لانگ ٹرم میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی غلط طریقے سے آیا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہی کہیں نکل جاتا ہے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں. کسی کو دھوکہ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو کائنڈلی چیزوں کا صحیح استعمال کیجیے گا، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اینڈ پہ بہت اسٹرکٹ رولز بنائیں. میرا ماننا یہی ہے کہ انسان کو وہ ایک سیئنگ ہے نا کہ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ ایسا ہونا چاہیے جو کھلائے سونے کا نوالا اور دیکھے شیر کی نگاہ سے. اسی طرح سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے کرے کہ پرووائڈ آپ کو ہر چیز کرے. جو بھی ایڈوانس چیزیں ہیں، ہم تو خیر بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ کہ چاہیے ہمیں کہ ہم ایڈوانس
جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئے ہیں وہ ہم اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرائیں، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ کو ایزی کریں، کام کرنا آسان کریں لوگوں کے لیے، لیکن پھر رولز جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہوں، اور اگر کوئی اس میں پکڑا جائے کہ اس نے اسکیم کیا ہو تو اس کی سزا بہت سخت ہو، سزا کے طور پہ ڈنڈے مارنے والی سزا. اب یہ بھی پرانی سزائیں ہو گئی نا، ہمارے یہاں سزائیں بھی پرانے سٹائل کی دقیانوسی چل رہی ہیں. اب جو سزا ہے وہ فائن کی سزا ہے، آپ لوگوں کے اوپر سخت فائنز لگائیں. جب آپ سخت فائنز لگائیں گے نا، جو پیسے کی مار ہے وہ ڈنڈے کی مار سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے اور یاد بھی زیادہ رہتی ہے، کیونکہ ڈنڈے کی مار تو جب درد ختم ہو جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، تو پیسے کی جو مار ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اس لیے آپ اگر اس قسم کے اسکیمز لوگ کریں یا کوئی بھی اس قسم کے جو جہاں پہ بھی رولز توڑنے والی بات ہو وہاں پہ آپ فائنز لگائیں، اور یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے فائنز لگائیں، ان کے اوپر بڑے فائنز لگائے جائیں تاکہ لوگ اس قسم کی چیزوں سے بچیں. بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے. ہم لوگوں نے 2 سال پہلے، آئی تھنک 2-2.5 سال پہلے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ بھی ڈالی تھی. کافی سارے لوگوں نے، ای کامرس سے جتنے ریلیٹڈ لوگ تھے ان سب نے مل کے جو ہے وہ ایک اپیل بھی کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر کام چل تو رہا تھا، وہ ہم سن رہے تھے کہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو ابھی ایک اچھی خوشخبری ملی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.